ہم ولیوں سے نسبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو یہ تعلق کوئی ہم اپنی بنیاد پر نہیں رکھتے، بلکہ یہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ ان ولیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو اور اپنے تعلق کو مضبوط رکھا کرو۔ یہ چیز قرآن پاک لا ریب اور بے عیب کتاب میں موجود ہے۔ جیسا کہ آج کا فی زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بھی تو اللہ اللہ کر سکتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر بھی اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، تو پھر ان اللہ والوں سے تعلق ہم کیوں جوڑیں؟ اکیلے بیٹھ کر بھی تو اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، تو اللہ والوں سے ہم تعلق کیوں جوڑیں اور پھر جا کر ان سے بیعت کریں، ان سے مصافحہ کریں، ان کے پاس رہیں؟ تو ہمارا یہ ان کے پاس رہنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم اکیلے بیٹھ کر گوشائے تنہائی میں کیا اپنے رب کو یاد نہیں کر سکتے؟ کیا اللہ اس طرح نہیں مل سکتا؟ کیا اللہ سے تعلق ایسے نہیں جوڑ سکتا؟ تو یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھ کر بھی اللہ اللہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے سے اللہ نہ ملے، تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی ذات کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ لو، تعلق مضبوط کر لو۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کو صبح بھی یاد کرتے ہیں اور شام کو بھی یاد کرتے ہیں۔ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنا ارادہ، اپنا تعلق ان کے چہروں پر پیوست کر لو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو ان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ان سے دور نہ کرو، ان سے الگ نہ کرو۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی خوبصورتی کا تُرِيدُ ارادہ نہ کرو۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ جن کے ساتھ تم نے اپنا تعلق جوڑا ہے، جن سے تم ملے ہو، جن سے اپنا تعلق بنا لیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جب دیکھو کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو ان کی اطاعت بھی نہ کرنا، ان کی فرما برداری نہ کرنا۔ ان سے اپنا تعلق اگر جوڑا ہے تو توڑ لینا، اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا۔ وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، جب دیکھو کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ گئے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ہمیں دو حکم دیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا تعلق کسی ایسے بندے کے ساتھ جوڑ لو جو يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو دن رات اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوتا ہو۔ اپنا تعلق ایسے لوگوں سے جوڑ لو۔ اب سوال وہی ہے کہ ہم ان اللہ والوں سے تعلق کیوں جوڑتے ہیں؟ ہم تنہائی پر بیٹھ کر تو اللہ اللہ کر بھی تو سکتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، حضرت غوث پاک سے اپنی نسبت کا تعلق جوڑنا کیا ضروری ہے؟ تو ہم جواب دیتے ہیں ہاں ضروری ہے۔ یہ ہمارا حکم نہیں بلکہ یہ قرآن ہمیں خود ارشاد فرما رہا ہوتا ہے، قرآن ہمیں خود بتا رہا ہوتا ہے۔ ہماری کیا اوقات کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ ہم کہیں کہ تم لوگ 11ویں منایا کرو یا 11ویں والے سے نسبت کیا کرو۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم کہیں کہ داتا حضور سے اپنی نسبتوں کو دوبارہ کرو،
ہمیں تو یہ قرآن بتاتا ہے، ہم وہی قرآن کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اب فی زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو لوگ دن رات اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لینا ہے۔ اب فی زمانہ جس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تعلق سے، ان کے زمانے سے جتنا دور ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ہماری روحانیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ روحانیت کہتے ہیں تعلق کو، دل کے سکون کو، جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہو، اللہ کے نیک بندوں کا تعلق۔ اور دوسرا، ہم مادہ پرستی میں چلے گئے، یعنی ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں دن رات ہم نے ایک کر دیا ہے۔ اب خواہشات کو پورا کرتے ہیں، دن رات محنت مزدوریاں کرتے ہیں، تو ہمیں اتنا وقت ہی میسر نہیں آتا کہ ہم جو ہے اس طرح سے اللہ کو یاد کر سکیں جس طرح سے اللہ والوں نے اپنے رب کو یاد کیا ہوتا ہے۔ اب اس سوال کی طرف یہی جواب ہے کہ ایک تو ہم گناہوں کی دلدل میں زیادہ پھنس چکے ہیں، اب ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے بندے کی جو ہمیں ان گناہوں سے نکال کر اپنے رب کا راستہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں رب کا راستہ دکھا دے۔ ہم غفلت میں اتنے پڑ گئے۔ اور دوسرا، ہمیں ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ وہ دن رات اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ جب ہم ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے ہیں تو وہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی سیدھا راستہ دکھلانے کی دعائیں کیا کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستے کی دکھانے کی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی وہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑی توحید ہے میرے رب کی، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ اب لفظ قل میں رسالت ہے، احد میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کو بغیر وسیلے کے پیش نہیں فرمایا، بیان نہیں فرمایا، وسیلہ لیا میرے محبوب کا، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو جب اپنی وحدانیت کا حکم رسالت کے ساتھ متعین کر دیا تو بتائیے آج ہمیں کس طرح ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے جا کر یاد کر سکتے ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا مجال ہے جب میرے رب نے ڈائریکٹ بندے کو یوں نہیں فرمایا کہ تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ چاہتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر بھی بتا سکتا تھا کہ اے میرے بندوں میں ایک ہوں، میری عبادت کرنی ہے، لیکن نہیں، میرے رب نے وسیلے کو لیا۔ وسیلہ کون سا تھا؟ میرے محبوب کی ذات مکرم تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کو بغیر وسیلے کے پیش نہیں کیا تو پھر ہمیں کس طرح رب حکم دیتا ہے کہ بغیر وسیلے تک تم میرے پاس بھی پہنچ سکتے ہو۔ بغیر وسیلے کے اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ جب تک کوئی وسیلہ نہ ہو تو وسیلہ کون ہے؟ وہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں جنہیں ہم غوث اعظم کہا کرتے ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم کہا کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یعنی نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ وہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ جو رگ ہے جہاں سے ہم سانس لیتے ہیں، اس کو شاہ رگ کہا جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کون ہے جو اسے پہچان سکتا؟
تو وہ پہچان ہمیں کون کرائیں گے؟ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے دن رات اپنے رب کو یاد کیا ہے، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ جب وابستہ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، تو پھر انہی کے ذریعے سے اللہ اپنی پہچان بھی ہمیں کرا دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کہ اپنی ذات کو نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ کر لو۔ اور نیک لوگ کون ہوں گے؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا ہر لمحہ اپنی رب کی یاد میں گزرا کرتا ہے۔ جب ہم ان سے مل جاتے ہیں، ان سے پیوست ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق جب ان سے جڑ جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنے رب کا راستہ بھی دکھا دیتے ہیں، اپنے رب کا سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ کیے سے اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب اسی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ یریدون وجہہ، ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا ہے۔ چہرے سے دیکھنے سے مراد ان کی صحبت میں رہنا ہے۔ جب ان کی صحبت میں رہیں گے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تو میرے رب نے فرمایا پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جب ان کی صحبت میں رہو گے وہ تمہیں ساری چیزیں بتائیں گے، تمہارے نفس کے بارے میں بھی بتائیں گے، تمہیں رب کی پہچان بھی کرائیں گے، لیکن جب تمہیں رب کی پہچان ہو جائے تو پھر بھی ان کا آستانہ چھوڑنا نہیں، بلکہ ان کے پاس اپنی زندگی گزار دینا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فرما دیا۔ اگر دوسرے الفاظوں میں